أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 سے 112 تک کے تلاوت کی ہے، یعنی اخیر تک کے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر جو بھیجا، تو کیسا نبی بنایا، آپ کی صفت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے پورے عالم کے لیے. سارے عالم کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو رحمت کس اعتبار سے؟ رحمت اس اعتبار سے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ نے جو حق کا پیغام سنایا، دین کی جو دعوت دی، اسلام، انسان اس کو جب قبول کرے گا تو اللہ کی رحمت میں وہ آ جائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنایا. آپ نے کبھی کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، کبھی کسی کے لیے آپ نے کبھی کسی کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا آپ نے. اور کبھی کسی کو یعنی برا بھلا کہہ دینا، سخت سست کہہ دینا. لیکن اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی طور پر آپ نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ آپ نے نہیں لیا. دشمن کی طرف سے آپ پر بختیاں کسی جا رہی، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا، نہ کبھی ناراض ہوئے. لیکن جب شریعت کی بات آتی تھی، شریعت کی جب بات آتی تھی تو آپ کا چہرہ انور مارے غصے کے سرخ ہو جاتا تھا. اللہ کے قانون میں اگر کوئی دخل دیتا اور اللہ کے قانون کو کوئی توڑتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بالکل سرخ ہو جاتا تھا. اور اس چیز کو ہم لوگ نہیں سمجھتے. اگر کوئی عالم کسی شریعت کی کسی بات پر وہ اپنی ناراضگی کا جب اظہار کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو لا کر کے یہاں فٹ کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرمی دل تھے، یہ تو بڑے سخت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں یاد ہے کہ شریعت کا جہاں قانون ٹوٹتا تھا تو آپ بالکل برہم ہو جاتے تھے. صحابہ فرماتے کہ ایسے آپ ناراض ہو جاتے تھے گویا کہ چہرے انور پر کسی نے انار نہیں چھوڑ دیا، ایسا سرخ ہو جاتا تھا مارے غصے کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی برا بھلا کرا آپ جواب نہیں دیتے، نظر انداز. اور کوئی یعنی آپ کے ساتھ بدتمیزی سے کوئی پیش آیا، کسی نے سخت سست کہہ دیا، آپ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ سب کو ایک ہی میں فٹ کر دیتے ہم لوگ. ذاتی کوئی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے اس پر وہ برہم ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں اس کا معاملہ برعکس ہے. ذاتی اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، آپس کا لین دین کا، آپس کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہم مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لاٹھی ڈنڈا نکال لیتے ہیں، گولی بندوق سب نکال لیتے ہیں ہم لوگ. لیکن جہاں شریعت کی بات آتی ہے، ارے چھوڑو اس کی مرضی، کرے چاہے نہ کرے، مسلمان ہے. جہاں اپنی بات آ جائے، اپنی زمین کا، جائیداد کا، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، دیکھیے کیسے لاٹھی ڈنڈا نکال لیں گے. لیکن جہاں شریعت کی بات آتی ہے، کوئی شریعت کو پامال کر رہا،
ارے چھوڑ دیجئے اس کو، اپنا سمجھے گا. تو تمہاری کیا کہاں غیرت مر گئی؟ اور گناہ، اگر کوئی مسلمان کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. کہ اگر کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، صلاحیت ہے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے، زبان سے روکے. زبان سے روکنے کی صلاحیت نہیں، اس برائی کو دل میں برا سمجھے. وذلک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. اور ہم لوگ کوئی برائی کرا رہے، اس کا مسئلہ ہے، وہ سمجھے. ہم تو اپنی نماز پڑھتے رہے، اپنا روزہ رکھتے رہے، ہم ٹھیک رہے نا، دنیا جائے کچھ کرتی رہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت عبادت گزار، اتنا بڑا وہ عابد تھا کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی اس نے نافرمانی نہیں کی تھی. پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور پوری قوم برباد ہو گئی. پوری قوم گناہوں میں لت پت. اللہ کا حکم آ گیا، عذاب. فرشتوں کو حکم ہے کہ عذاب دے دو ان کو. فرشتوں نے کہا رب العالمین، اس بستی میں تیرا ایک بندہ بھی ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی سے شروع کر، اسی سے شروع کر، اسی کم وقت سے. میری نافرمانی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور صرف اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے. اس کی غیرت نہیں جاگ رہی کہ میرے خلاف نافرمانیاں کر رہا، میرے بندے میرے خلاف نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور یہ چپ چاپ خاموش بیٹھا تسبیح پڑھ رہا. اسی سے شروع کرو، عذاب اسی بندے سے شروع کرو. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنی نماز، اپنا روزہ، ہم باغ صاف رہیں، باقی دنیا کچھ کرتی رہے. ارے وہ سمجھے گی. جب لین دین کا جب معاملہ آ جائے، اپنا ذاتی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، پھر دیکھ لیجئے ان کا کیسے لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہم لوگ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں شریعت کی بات آ جائے وہاں کچھ نہیں، کوئی سنوائی نہیں. ذاتی مسئلہ آ گیا، معاف کیا، چلو چھوڑو بھائی اللہ کے لیے. لیکن ہم لوگ شریعت کے معاملے میں سب معاف. ذاتی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اس کی انا کو چوٹ پہنچ جائے، پھر دیکھ لیجئے کیسے واویلا بچاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ نے اپنے ذاتی مسئلے میں کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. ایک بدو صحابی بالکل تہذیب سے، تمدن سے بالکل خالی، آ گئے. اور صحابہ جو ہیں وہ بھی صحابی ہیں، بدو، لیکن تہذیب تمدن سے خالی ہیں بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ گئے، اے محمد. صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کبھی نہیں پکارتے تھے، یہ ادب کے خلاف ہے. یا رسول اللہ، یا ابا القاسم، یا نبی اللہ کہتے تھے صحابہ. تو وہ بدو صحابی آئے، اے محمد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکڑ لی. جو مال ہے بیت المال میں، نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، چل لاؤ دے، ہم کو دو. صحابہ ساتھ میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بیت المال میں سے اس کو دے دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے کہ اگر ہم ہٹ گئے یہاں سے، ابھی تو صحابہ تین ابھی بھرتا بنا دیں گے، ابھی پیٹ پاٹ کے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے.
حضرت بلال گئے، لا کر کے جو کچھ تھا دیا، وہ لے کر کے چلا گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے وہ اوجھل ہو گئے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے کہ کہیں ابھی ہم ہٹے۔ اور صحابہ تو صحابہ تھے نا، نبی کے اشارے پر مر مٹنے والے، جب گرما دیا گرما گئے، اور جب حکم دیا کہ بالکل کچھ نہیں کر سکتے تو نہیں۔ یہی تو صحابہ کی شان ہے نا، کہ نبی کے اشارے پر نبی نے حکم دیا، ابھی نبی نے حکم نہیں دیا کہ ان کو پیٹو، جب وہ صحابی جب اوجھل ہو گئے تب آپ تشریف لے، آپ نے کچھ نہیں کہا، بعد میں تشریف لے گئے۔ جانے کو وہی نہیں، تہذیب تمدن سے بالکل وہ خالی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو وما ارسلنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے، ایسا معلوم ہوتا کہ اس کا سب سے زیادہ وافر حصہ میں، جو وافر مقدار میں جو حصہ ملا ہے، وہ سب سے زیادہ ہندوستانیوں کو ملا ہے، یہاں کے لوگوں، ہم لوگوں کو ملا۔ وہ طائف کا وہ واقعہ یاد ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طائف میں جو تکلیف پہنچائی ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا احد کے بعد، احد کی جو جنگ ہوئی تھی، احد میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، آپ کے یعنی دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور خود لوہے کی جو ٹوپی تھی اس کی کڑیاں گھس گئی تھی آپ کی اس میں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا بھی یارو مددگار وہاں تھے نا، آپ بے ہوش ہو گئے تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کے بھاگے تھے جب پتھر کی بارش ہو رہی تھی اور بعض لڑکے پتھر برسا رہے تھے، اور آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے جو خون چبھا تھا، آپ کی نالین مبارک یعنی آپ کی جوتیاں یعنی خون سے پورے پاؤں میں چپک گئی تھی۔ فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے یہ دونوں پہاڑ کو ٹکرا دیں، دونوں پہاڑ کو ٹکرا دیں، سب ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ ایمان نہیں لاتی تو کیا ہوا؟ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ اور محمد بن قاسم الثقفی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جو ہندوستان آئے وہی آئے تھے، محمد بن قاسم الثقفی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کر دیتے سب مر جاتے، لیکن وہاں کے لوگوں کو اس چیز کا احساس آج بھی ہے، ان کو احساس آج بھی ہے کہ ہم نے نبی کو، ہمارے آبا و اجداد نے تکلیف پہنچائی، مارا ہے، آج بھی ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہے۔ دیکھیں مرکز نظام الدین میں مولانا شوکت صاحب، تو وہ بتا رہے تھے جب میں پڑھا رہا تھا نظر میں، تو ان کی تقریر ہو رہی تھی، دوران تقریر انہوں نے کہا کہ جب میری تقریر ہوئی تھی وہاں طائف کی مسجد میں، یعنی جماعت کے تعلق سے تقریر ہوئی، تو جو تشکیل جب کرتے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ نام لکھاؤ، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف کہا کہ بھائی قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ کھڑے ہو جائیں، انہی لوگوں نے مارا تھا، سب کھڑے ہو گئے اور سب مارے شرم کے سب اپنا اپنا ساتھ نیچے کیے ہوئے۔ کیا ہماری آبا و اجداد نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے،
ہمارے باپ دادا تھے وہ لوگ. اس چیز کا انہیں آج بھی احساس ہے. ایک شخص یہاں سے نوکری کے لیے جاتے ہیں نا، کام کرنے کے لیے سعودی جاتے ہیں، بیچارے تھے وہ حافظ تھے، اور ان کو ڈیوٹی لگی تھی یعنی طائف میں، اور وہاں کا جو ایک تھا عربی اس نے مار دیا تھپڑ. اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ تھپڑ مار دینا. اس نے کہا کہ عربی میں مجھ سے کہا کہ تم نے مجھے مارا تو کیا مارا، تیرے باپ دادا تو جب نبی کو دیکھ بخشا تو ہم کو کہاں سے بخشے گا تم نے. یہ بات اس کو لگ گئی، اور لگی تو بالکل جب تک کہ معافی نہیں مانگ لیا، اور معاف جب تک کہ نہیں کیا تب تک چھوڑیں گے نہیں. اور رونے لگا، زار و قطار رونے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کرو. ہمارے آبا و اجداد نے جو غلطی کی تھی آج تک ہم لوگ تانا سنتے ہیں. حالانکہ ہم لوگ تو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا ہم نے اس نبی کا، لیکن ہمارے آبا و اجداد نے جو نبی کے ساتھ جو ظلم کیا وہ ہم لوگ آج بھی تانا سنتے ہیں، معاف کر دو ہم کو، غلطی ہو گئی مجھ سے. اس بات کا انہیں آج بھی احساس ہے. اور یہ سورۃ الانبیاء مکی سورت میں سے ہے. اب آگے جو فرمایا قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر جو وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہی ہے. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اس کی فرمانبرداری کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اور اگر یہ اعراض کر لیں، منہ موڑ لیں، پیٹ پھیر لیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں یکساں طور پر سب کو خبردار میں نے کر دیا. غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، رئیس ہو، مالدار ہوں، سب کو یکساں طور پر میں نے خبردار کر دیا ہے. آپ کہہ دیجیے. اب تم اپنی کان بند کر لو، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں نے خبر نہیں پہنچایا تم تک، میں نے خبر پہنچا دیا. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن. قیامت کا دن قریب ہے یا دور ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی. اور اس کا صحیح علم تو صرف اللہ کے پاس میں ہے. ہاں اس کے علامات، اس کے آثار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کتاب الملاحم میں، کتاب الفتن میں، وہ تمام روایتیں موجود ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ واقعات ہوں گے، ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے. پیشن گوئیاں آپ نے فرمائی ایسا ایسا ہوگا، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی. لیکن ایگزیکٹ بالکل وقت متعین کر کے کہ 3:30 بجے، 4:30 بجے، 4:45 بجے، یہ کسی کو نہیں معلوم، صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یقیناً جو تم بات کرتے ہو جہر سے یعنی زور سے بات کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جس کو تم چھپاتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے. سب کا علم اس کے پاس میں ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا
لعلہ کہ یہ سب کچھ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کی زیبائش و آرائش ہیں، اس کے بارے میں میں نہیں جانتا، شاید کہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور ہمارے آزمائش کا مطلب یہ سمجھتے کہ جب کسی پر جب مصیبت جب آتی ہے نا، تب کہتے کہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا امتحان ہے، لیکن جب خوشحالی آتی تب نہیں کہتے کہ اللہ کی آزمائش ہے یہ، وہ بھی تو امتحان ہے نا۔ مال، دولت، اولاد، یہ سب آزمائش امتحان ہے، اس کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ لعلہ فتنۃ لکم، شاید کہ تمہارے لیے آزمائش ہو، امتحان ہو تمہارا۔ ومتاع الی حین، اور یہ دنیا کے ساز و سامان فائدہ اٹھا لو ایک وقت متعین تک۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں رکھی ہے، اس سے تم کتنا فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن شیطان نے ایسا بیوقوف بنایا، ایسی پٹی پڑھائی، اور انسان سمجھتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ عقل مند، سب سے بڑا چتر ہم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کے جو ساز و سامان ہے، جو کچھ ہے تمہارے پاس میں، اس سے تم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ اللہ نے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا نا، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن شیطان ہمیں پٹی پڑھاتا ہے کہ خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گا، پھر لاؤ گے کہاں سے؟ تو لائیں گے وہیں سے جہاں سے آیا۔ جیسے بینک میں پیسے جمع کر کے رکھنا، اور اس سے خود بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا، خود بھی فائدہ نہیں اٹھا رہا، جمع کر کے رکھے ہو۔ جب یعنی اپنی ضروریات سے زیادہ ہیں تب آدمی اس کو جمع کر لیا، رکھ لیا، اور کچھ اللہ کے اکاؤنٹ میں بھی تو جمع کیا، اس لیے کہ اصل مال تو وہی ہوگا۔ اور یہاں جہاں جس میں سے روح نکلی کہ گھر میں بیٹا بیٹی آپس میں سب جھگڑنے لگیں گے، لڑنے لگیں گے، مال میرا 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 حصہ لاؤ، وہ بیٹا الگ کہے گا، وہ بیٹا الگ کہے گا۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس سے فائدہ انسان اٹھا لے، اور فائدہ اٹھانے کا مطلب دیکھیے، اور چونکہ ہمارے پاس علم کم ہے، یا تو فضول خرچی کریں گے یا پھر کنجوس ہو جائیں گے۔ تو نہ کنجوس ہونا ہے نہ فضول خرچی کرنا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے میں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ فضول خرچی میں نہیں ہے۔ فضول خرچی کس میں ہے؟ اپنی ذات پر خرچ کرنے میں۔ تو عقل مند انسان وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو کچھ دیا اس سے فائدہ اٹھا لے۔ فائدہ اٹھانے کا مطلب ہے کہ آخرت کے لیے جمع کرے، دنیا کے اندر اس سے فائدہ اٹھا رہا، اچھا کھا رہا، اچھا پی رہا، اچھا پہن رہا۔ قال رب احكم بالحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب احكم بالحق، میرے پروردگار اب حق کا فیصلہ فرما۔ یعنی بالکل آخری وقت، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون؟ قریش مکہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آئے دن نئی نئی شرارتیں کر رہے ہیں۔ اب اللہ فیصلہ فرما دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا پروردگار رحمان ہے جو مدد کرنے والا، جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد ہم کس سے طلب کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ عَلَى مَا تَصِفُونَ، جس کے خلاف تم پروپیگنڈا کرتے ہو، جس کے خلاف تم باتیں بناتے ہو، جن کے خلاف تم باتیں بنا رہے ہو،
ہم مدد اسی سے طلب کرتے ہیں. وہ سارے جہاں کا خالق ہے، پالنہار ہے، رب العالمین. تو یہ سورۃ الانبیاء مکمل ہو گئی. اب آئندہ ہفتے انشاءاللہ سورہ حج شروع ہوگا. دعا پڑھ لیجیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ جتنا اب تک سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرما دے. اب نہ جانے مکمل ہونے تک کون رہے گا نہیں رہے گا. جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، جو بوڑھے تھے وہ ہمیشہ کے لیے سو گئے. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی پوری کوشش تو یہ ہے کہ 23 سال میں مکمل ہو جائے. 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور 23 سال میں اس کا درس بھی مکمل، کم از کم ایک دور تو قرآن مجید کا، یعنی یہ خدمت اللہ تعالیٰ مجھ سے لے لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا